ایک تو اس ریلیف کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب ریلیف تھا یا آپ سمجھتے ہیں گنجائش تھی، اس کو مزید کم کیا جانا چاہیے تھا؟ دوسرا، کیا اقدامات ایسے کیے گئے کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ امپیکٹ ہے اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے آگے؟ دیکھیں آمنہ، گنجائش تو ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن دیکھنا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکومت کے حالات ہیں، جو اخراجات ہیں، جو انکم ہے، اسی حساب سے آپ نے کوئی ریلیف دینا ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو بڑی سالڈ جو انہوں نے بات کہہ دی نا، جو میرے لیے اس سے زیادہ بجلی بڑھنے سے زیادہ بڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 3.6 ٹریلین کو آئی پی پیز کو ادائیگی کرنی تھی، اس میں 2.3 ٹریلین روپیز کی، یعنی 2300 ارب سے زیادہ آمنہ جو ہم نے اس سال ادائیگی کرنی تھی، ہمیں نہیں کرنی پڑے گی آئی پی پیز کو۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ جی اس بجلی کے جو حکومت نے ایک ریلیف دیا ہے کتنا، میرا خیال ہے یہ جو توقعات ہو رہی تھی 8 سے 10 روپے کی، تو تقریباً 7.5% یہ کر دیا گیا ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی فرق تو پڑے گا۔ یعنی پہلے آ رہا تھا کہ جی 50 پیسے یا 1 روپیہ ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دے رہا، وہ تو کوئی فائدہ نہیں تھا نا اس کا۔ اب اس کا تو ڈیفینیٹلی جس کو کہتے ہیں فائدہ ہوگا۔ اب دوسری بات ہے آمنہ، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اب اگلا الیکشن جو ہے نا وہ بجلی کے بیانیے پہ چلے گا، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جو حکومت آئے گی نا وہ یہ کہے گی کہ جی انہوں نے بجلی مہنگی کی یا سستی کی۔ تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے جس کو یہ کہنا چاہیے، اس لحاظ سے تو ایک بہت اچھی بات ہے کہ اب آئندہ جب انتخابات میں جائیں گے تو، اور جس طرح پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور کم کریں گے۔ دوسرا میرا خیال ہے آمنہ، یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ جاتا ہے when it comes to dealing with international institution۔ آئی ایم ایف کنونس نہیں ہوتا، لیکن جس طریقے سے ایک باقاعدہ آپ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور انہوں نے لگاتار آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کی، 2 سے 3 مرتبہ خود پرائم منسٹر نے آئی ایم ایف کی ڈی جی سے بات کی، تو ظاہر ہے وہ کنونس ہوئے۔ پہلی تو کنونس کیا، ایک تو انہوں نے کہا جی جو پیٹرولیم کا ہم نے ریلیف 4 سے 7 روپے کا دینا تھا، ہم نے وہ روک کے تو ہم اس میں شامل کرنے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ کوئی جس کو کہنا چاہیے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تو آئی ایم ایف اس بات پہ مان گیا۔ ساتھ ہی پرائم منسٹر خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیونکہ بندھے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں، پہلے جس طریقے سے وائلیشن ہوئی تھی، آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہوا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہماری اکانومی کے لیے اس لیے اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام بڑا ضروری ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سارا یہ کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی کہا، پہلے بھی کہا کہ آئندہ اب ہم کوئی نیا جس کو کہتے ہیں 24واں پروگرام ہے، 25واں پروگرام نہیں لیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ دوسرا آمنہ جو بات میرے خیال ہے جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے، اور وہ کم ہوتے ہیں تو اس کا بھی انڈائریکٹ ریلیف پاکستان کے لوگوں کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ طے کر لیا انہوں نے کہ یہ جو 800 ارب روپے کا مسلسل ہمیں بلیڈنگ ہماری ہیمریجنگ ہو رہی ہے اسٹیٹ کارپوریشن کی طرف سے، اس کو ہم نے ہر صورت میں روکنا ہے، ہم نے رائٹ سائزنگ کی طرف جانا ہی جانا ہے، ہم نے مس مینجمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے 2-3 حوالوں سے بات ماننی پڑے گی کہ یہ جس طریقے سے ٹیم ورک ہوا، پھر بار بار اچھا وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن ایک چیز احتشام صاحب، ابھی جو اقدامات کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہم نے بجلی کی قیمتوں میں یہ کمی دیکھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات کو آگے یہ کنٹینیو کریں گے مزید تاکہ مزید ریلیف دیا جا سکے؟ کیونکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریجن میں ابھی بھی جو انرجی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ آمنہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، جہاں تک انڈسٹری کا تعلق ہے وہ تو آپ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پہیہ ہی رک جائے گا، رک رہا ہے، اور جس طرح بار بار بات آتی ہے کہ ریجن میں سب سے زیادہ مہنگی ہماری بجلی ہے، پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے، نئے پلیئرز انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہے، تو یہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ایک ریلیف ہوگا، نئے پلیئر اس میں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آمنہ اب حکومت اس کو ریورس نہیں کرے گی۔ تیسری امپورٹنٹ بات ہے کہ حکومت کو جب تک اپنی ٹرم پوری کرنی ہوگی اس میں مزید کمی لانا ہوگی۔ آئی ایم شیور کہ اگر یہ جس طریقے سے اپنی پالیسیز کو لے کے چل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کمی آ سکتی ہے، اور پھر اگلا بجٹ، اگلا جو الیکشن ہوگا اسی پہ لڑا جائے گا۔ تو حکومت اپنے کارڈ جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ کھیل رہی ہے اور بھرپور سپورٹ جنرل عاصم کی اور ان کی ٹیم کو مل رہی ہے، تو وہ لگتا ہے ایک بڑا اسٹرانگ میسیج ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں آمنہ، یہ جنرل عاصم کی سپورٹ اگر نہ دی جاتی تو میرا خیال ہے ہماری جو بزنس کمیونٹی، آج دیکھ لیں سب لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی، آپ کی مشکلات کم کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے انڈسٹری کو جو ریلیف دیا گیا آمنہ، یہ بہت بڑا ریلیف ہے، 7 روپے 59 پیسے کا۔ اور یہ جو ہم آئی پی پیز، کچھ آئی پی پیز کا فورانزک ہم نے جو مان نہیں رہے تھے ان کا فورانزک کیا جائے گا، اس سے بھی کچھ افاقہ ہوگا آنے والے دنوں میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سولر کی جو نیو نیٹ میٹرنگ پالیسی ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا ایک امپیکٹ یا ڈفرینس کریٹ کرے گی ہمارے بلز میں؟ دیکھیں آمنہ، آئی پی پیز کے حوالے سے تو
آج پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا کہ جو سرکاری سطح پہ جو IPPs ہیں حکومتی اس میں چل رہے ہیں ان کو تو ہر صورت ہم نے جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ہم نے اس کی نجکاری کرنی ہے تو جانا ہی جانا. اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ریپلیکا ہوگا باقی IPPs کے لیے. دیکھیں کیونکہ بار بار دوسرے جو انڈیپینڈنٹ IPPs ہیں وہ یہ کہتے تھے پہلے آپ سرکاری IPPs کی بجلی تو کم کریں نا, پہلے وہاں تو ریلیف دیں ہم اب وہاں پہ بھی ظاہر ریلیف آ جائے گا اور سرکاری جو IPPs ہیں ان کو جب نجکاری دے دی جائے گی کوئی فرق پڑے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.